تو پھر کیا 14 سال کی سزا بھی پھل پکنے والا کاربیٹ ہے یا ایسی سزا ہے جو ریورس نہیں ہو سکتی؟ تو اس حوالے سے بھی فیصل وافدہ نے ابہام نہیں چھوڑا، کھول کر انہوں نے بتا دیا ہے اب کیا بتایا ہے اور کیا پلان ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے کورٹ مارشل فیصلے کے نیم پکے پھل کا جائزہ لینا ضروری ہے، جس میں 4 الزامات پر فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے، جس میں نمبر 1 سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا، نمبر 2 ریاست کی سلامتی اور مفاد کے منافی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ اب اس حوالے سے مخصوص الزام ہے کیا یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ اچھا، پھر نمبر 3 اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور نمبر 4 مختلف افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آخری جو 2 پوائنٹ ہیں یہ پراپرٹی ڈیولپرز والے کیس سے متعلق ہیں، لیکن پہلے پوائنٹ میں یہ واضح نہیں ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا چارج کس مخصوص وقت اور ایکٹیویٹی کے حوالے سے لاگو کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 2018 کے الیکشن میں فیض حمید کے کردار کی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہوتا نا، کیونکہ باس تو وہی تھے، اور میاں محمد نواز شریف نے بھی جنرل باجوہ کو ہی، آپ کو یاد ہے نا، کہ مورود الزام ٹھہرایا تھا۔ لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ اگر یہ فلڈ گیٹ کھولا جاتا تو پھر 2024 کے الیکشن میں چمتکار دکھانے والوں کے خلاف بھی راستہ کھل جاتا۔ ایسی روایت اگر ڈالی جاتی نا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کئی پردہ نشین آج نہیں تو آنے والے کل دھر لیے جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر سب کو تو وہ لائف ٹائم امیونٹی حاصل نہیں ہے، تو اس سے یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ مبینہ سیاسی سرگرمیوں کا تعلق فیض حمید کے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹنے کے بعد کا معاملہ ہے، یعنی کہ اکتوبر 2021 کے بعد کے دور کی یہ بات ہے، جو پھر مزید 2 ادوار میں تقسیم ہے۔ 1 نومبر 2022 تک، جب فیض حمید پہلے پشاور اور پھر بہاولپور کے کور کمانڈر رہے، دوسرا ریٹائرمنٹ سے لے کر 9 مئی 2023 کا وہ دور ہے۔ اب یہاں پر پھر بھلا ہو بابا وانگا فیصل وافدہ کا، کہ جن کی وجہ سے یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل باجوہ کی غفلت اور نااہلی تھی، مگر انہیں پتہ چلا تو فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی، اس لیے جنرل باجوہ بری الذمہ ہو گئے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات بھی پھر اس کا مطلب کلیئر ہو گئی ہے کہ مذکورہ کارروائی جنرل باجوہ کے جانے کے بعد کے واقعات پر ہی کی گئی ہے، جس کے حوالے سے اب مزید دعوے اور پیشن گوئیاں سامنے آئی ہیں، جن سے مجوزہ پلان وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو اب وہ پلان کیا ہے؟ تو یہ بتانے سے پہلے ایک کیچ کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی سزا تو دے دی گئی ہے، لیکن یہ سیاسی عناصر سے گٹھ جوڑ کے عدم استحکام پیدا کرنے والا الزام جو ہے نا، یہ اوپن چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تلوار لٹکتی رہے اور ضرورت پڑنے پر آخری وار کے طور پہ عمران خان پر گرا دی جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس سے پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیض حمید کو سنائی جانے والی سزا بھی ایسا کاربیٹ ہے جس سے مائنس عمران کا پھل پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب پھل پک جاتا ہے تو پھر کاربیٹ کی ضرورت نہیں رہتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا ختم یا کم بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اس سے پہلے کئی افسران کی سزائیں ہم نے معاف ہوتے ہوئے بھی تو دیکھی ہیں نا، جیسے جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل جاوید اقبال کو دی گئی عمر قید کی سزا وہ معاف کی تھی۔ پہلے مرحلے میں 14 سال کی سزا 3 سال کی اور دوسرے مرحلے میں 3 سال کی سزا بھی معاف کر دی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان پہ دشمن ایجنسی کو حساس معلومات دینے کا الزام تھا۔ اچھا، اسی طرح پھر ایئر فورس کے ایک سابق ایئر مارشل جواد سعید کو بھی بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا سنائی گئی، پھر اس سزا کو موجودہ جو ایئر چیف ہیں انہوں نے کم کر کے 4 سال کر دی۔ اچھا، اب یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جواد سعید بھی ایئر چیف کی وہ دوڑ میں شامل تھے، ان پر بھی بغاوت کا الزام تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 14 سال سزا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ برقرار بھی رہے گی۔ چیف کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سزا کو کم بھی کر سکتا ہے اور یا بالکل ختم بھی کر دے۔ اچھا، جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ مقصد عمران خان کے لیے بندوبست کرنا ہے، تو یہ میری طرف سے کوئی قیاس آرائی نہیں ہے، یہ تصور تو خود فیصل وافدہ نے پیش کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں
کہ مصور اس تصویر میں اپنے متصور کو کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ مصور کو فیض حمید کے روپ میں محسود محمود کی تلاش ہے، جو کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے کان، آنکھ اور ہاتھ ہوا کرتے تھے، جنہیں بھٹو نے اپنی بنائی ہوئی پیرا ملٹری فورس کا سربراہ لگایا تھا، اور پھر جنرل ضیاء الحق نے انہیں بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ کے طور پہ استعمال کیا، جس کا نتیجہ بھٹو کی پھانسی کی صورت میں پھر ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، اس حوالے سے سینیٹر فیصل وافدہ کا کہنا ہے کہ فیض حمید اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں، اور صرف گواہی ہی نہیں بلکہ شواہد بھی دیں گے، اور یہ کہ عمران خان 9 مئی کے شکنجے میں آئیں گے، چونکہ 9 مئی کے لیے فوجی تنصیبات کی تفصیلات فیض حمید نے دی تھیں۔ اب اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ پھر بغاوت کے مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے، جو ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا عمر قید یا پھر سزائے موت ہے۔ اب اس سے ہم حتمی طور پہ دیکھیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھٹو کی طرح عمران خان سے بھی چھٹکارا پانے کا خدا نہ خواستہ ایسا ہی پلان ہے، لیکن مائنس عمران کے حوالے سے سرگرمیاں تیز تر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ ایک ہائی وولٹیج پریشر کی بات کی تھی، جو پھر ڈی جی ISPR کے پریسر تک نقطۂ عروج کو پہنچ گیا، جس کے بعد حکومتی حلقوں میں ایک خاص پھر تحریک پیدا ہوئی۔ وہ ایک کرنٹ دوڑتا ہوا نظر آیا، جس کے اثر سے رانا ثناءاللہ، جو پہلے عمران خان کی جیل سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے وہ پارلیمانی کمیٹی کی آفر کر رہے تھے، پھر اچانک کہنے لگے کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانے کا امکان ہے۔ اسی طرح ایاز صادق، جو 3 دن پہلے تک عمران خان کی بہن سے ملاقات کا کریڈٹ لے رہے تھے، مذاکرات کے ڈول ڈال رہے تھے، پھر اچانک انہیں ایسا کرنٹ لگا کہ 40 قدم پیچھے ہٹ کر گرے۔ جیسے اکثر آپ وہ ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہیں نا، جب ٹام کا پاؤں کسی 440 وولٹ کی تار پر پڑتا ہے تو وہ دور جا کر گرتا ہے، تو اب ایسی ہی حالت ایاز صادق کی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ 4 قدم مذاکرات کے لیے بڑھائے تھے، اب 40 قدم پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اچھا، پھر اچانک کچھ وزراء نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی پر غور ہو رہا ہے، اب مائنس عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف کی بقا کا آپشن بچا ہے۔ پھر اسی دوران پنجاب اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کے خلاف ملک دشمنی کے الزام میں ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے وہ انہوں نے کس سے کیا ہے، کیونکہ جن کی حکومت ہوتی ہے وہ مطالبے نہیں کرتے، وہ تو ایکشن لیتے ہیں نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس پھر ایسی سیاسی طاقت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف ایسا مقدمہ وہ خود سے چلا سکے۔ اسی لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی انہی کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں سے ہائی وولٹیج پریشر آ رہا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایکشن لینا ہے وہ حکومتی ترجیحات کے پابند نہیں، ان کی اپنی ترجیحات اور اپنی ہی ٹائم لائنز ہیں۔ شاید پھر یہی وجہ ہے کہ فیض حمید کورٹ مارشل فیصلے پر حکومت کا رد عمل بھی 3 in 1 قسم کا ہے۔ جی ہاں، اچھا 3 in 1 یعنی کہ سب سے اوپر ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ ساری ابھی تک خاموش ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم 2 دن کے بیرونی دورے پر وہ ترکمانستان روانہ ہو گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے بھی ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں دیا اس پہ، جبکہ مریم نواز کا بھی براہ راست تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا، ورنہ ایسے موقعوں پر مریم نواز اتنا انتظار وہ کہاں کرتی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کی ٹاپ لیڈرشپ فیصل وافدہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے رانا ثناءاللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فیض حمید کے ٹرائل کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن یہ ٹرائل میاں صاحب کی توقعات کے مطابق نہیں ہے۔ شاید اسی لیے پھر خواجہ آصف کو گزشتہ روز میدان میں اتارا گیا، اور پھر خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ بلا شبہ 9 مئی PTI اور فیض حمید کا مشترکہ منصوبہ تھا، اور اس حوالے سے فیض حمید کے خلاف مزید مقدمے بنانے کی گنجائش ہے، یعنی کہ فیض حمید کے ذریعے عمران خان تک پہنچنے کا کام جاری رکھیں، لیکن کچھ جنرل باجوہ کے کاموں پر بھی نگاہ کریں، جو خواجہ آصف کے بقول فیلڈ مارشل کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے اور ساتھ دھمکیاں دیتے رہے۔ تو خواجہ آصف نے یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ جنرل باجوہ نے پہلے فیض حمید کو چیف بنوانے کی کوشش کی اور بعد میں دیگر نام وہ لائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان باتوں سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کہاں فیصل وافدہ کا فرمان کہ جنرل باجوہ بری الذمہ اور کہاں بیچارے وزیر دفاع کی خواہشات، لیکن خواہشات پر کسی کا زور کہاں چلتا ہے، اس لیے پھر
تیسرے درجے میں طلال چودھری کے ذریعے ایک وش لسٹ پیش کی گئی جس میں ثاقب نثار کے احتساب کی امید ظاہر کی گئی، لیکن طلال چودھری کی بدقسمتی کہ فیصل وافدہ کی نظریں ثاقب نثار کے بجائے اطہر من اللہ پر ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا 3 in 1 والوں کا حال۔ اب دوسری طرف بلاول بھٹو وہ 2 in 1 پیکج لے کر گھوم رہے ہیں۔ ایک جانب عمران خان کے خلاف ایکشن کو مکافات عمل قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب وہ نصیحت بھی فرما رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اور فیض حمید دونوں اپنے وقت کے فرعون تھے، لہٰذا مکافات عمل سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ پیغام ہے کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں۔ اب جناب پتہ نہیں کہ بلاول بھٹو کس غلطی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ موجودہ حکمران جماعتوں کا فیض حمید پر بڑا الزام یہ رہا ہے کہ وہ عمران خان کی اپوزیشن کو مائنس کرنے میں لگے ہوئے تھے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بنواتے تھے، جبکہ دوسرا الزام یہ ہے کہ فیض حمید نے اپنے ادارے میں بھی مائنس فارمولا لگانے کی سازش کی۔ اب یقیناً بلاول بھٹو یہ دوسری غلطی نہ دہرانے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر ان کے نزدیک اپوزیشن کو طاقت کے بل پر مائنس کرنے کا عمل ناجائز ہوتا نا تو آج وہ مائنس عمران خان کوششوں کی بھی مخالفت کرتے۔ تو جناب اب اس منافقت سے کام نہیں چلے گا، چونکہ آل ان ون میں انہیں نہ تو کسی 2 in 1 کی ضرورت ہے اور نہ ہی 3 in 1 کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کھل کر اون بھی نہیں کرتے اور ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے پھر ابھی یہ 2 دن پہلے اسد کیسر نے بلاول بھٹو سے پوچھ ہی لیا کہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے معاملے پر آپ کا پارٹی موقف کیا ہے؟ تو اب اس کے جواب میں بھی بلاول بھٹو نے 2 in 1 موقف دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نون لیگ نے گورنر راج پر کوئی بات نہیں کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت مجبور ہو کر سخت اقدامات لے۔ واہ کیا بات ہے بلاول کی۔ ویسے بلاول بھٹو نے اور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ نظریہ ضرورت میں بہرحال ماسٹر کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مائنس عمران خان کے لیے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دلیل ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ اب بلاول بھٹو اور رانا ثناء اللہ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان سیاست نہیں کر رہے، محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں کہ عمران خان کے خلاف عدت جیسے گھٹیا کیس کر کے رانا ثناء اللہ کی حکومت نے ویسے کون سی سیاست کی ہے؟ ایسے کیسز بنا کر سیاست کی ہے یا پھر ریاست کی ہے؟ وہ جیسے 90 کی دہائی میں جب میاں صاحب کا دوسرا دور حکومت تھا تو ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی مشہور ہوا تھا کہ وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جج کر لو۔ تو آج لگتا یہ ہے کہ ان جمہوروں نے بھی اچھی طرح جان لیا ہے کہ سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے جب ریاست ہی ان کے ساتھ ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہونے کے بعد ان کے اقتدار کا چیلنج ختم ہو جائے گا اور ایک بار پھر ان کی باریوں کا دور شروع ہو جائے گا، لیکن سینئر صحافی حامد میر نے ایک پلان کا انکشاف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد مریم نواز اور بلاول بھٹو کا نمبر ہے، جو اس وقت وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں، لیکن انہیں بھی مائنس کیا جائے گا۔ اب سینئر صحافی کے مطابق اگر عمران خان مائنس ہو گیا تو پھر مائنس آل ہوگا۔ تو اب تحریک انصاف بھی یہی باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ایک قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے، جس میں سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور مختلف طبقات کے نمائندوں کو بلایا گیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دینے کا اعلان کیا گیا ہے، ہاں البتہ نون لیگ کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے، لیکن وہ جناب کیا اجازت دیں گے؟ ابھی 2 دن پہلے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر عمران خان کی بہنوں اور دیگر خواتین پر جو تشدد ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کسی کو اس پہ ندامت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ اس واقعے کے بعد وزیر اعظم ایک علماء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پر ان کا کہنا یہ تھا کہ کامیابی جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ گفتگو ملک کے وزیر اعظم کی ہے جو اپنے مخالف کے خلاف سیاسی دلیل پیش کرنے کے بجائے یہ کیسے گھسے پٹے ڈائیلاگ بول رہے ہیں۔ علماء سے وہ فرماتے ہیں کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تو کیا خیال ہے کہ آج یہ نوبت آتی؟ یہ آپ ہی کی وجہ سے تو انگلیاں ادھر بھی اٹھتی ہیں۔ اچھا، پھر وزیر اعظم کہتے یہ ہیں کہ معیشت روز بروز ترقی کر رہی ہے،
تو کیا خاک ترقی کر رہی ہے؟ IMF نے جون تک مہنگائی میں 9% اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول ڈیزل پر 2.5 روپے فی لیٹر ڈیلر مارجن میں اضافے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ تقریباً 100 روپے فی لیٹر پہلے ہی یہ ٹیکسز کی مد میں لے رہے ہیں۔ تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 2.5 روپے اس میں سے ہی کم کر لیتے، وہ بھی عوام پر منتقل کرنے ہیں؟ اس صورتحال میں انڈسٹریلسٹ وہ الگ سے پریشان ہے ملک میں۔ ابھی گزشتہ روز میں فیڈریشن چیمبر کے نمائندے اور بزنس لیڈر SM تنویر کی پریس کانفرنس سن رہی تھی، تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے 140 ٹیکسٹائل یونٹ اور پیپر ملیں بند ہو چکی ہیں، جس کے باعث ایکسپورٹ کم اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور حکومت 22 روپے فی یونٹ بجلی کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کون سی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بزنس مین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلوں نے معیشت کو اس ملک کی تباہ کر دیا ہے۔ ویسے یہ کیسے اتفاق کی بات ہے نا کہ یہی الزام، بالکل یہی الزام خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ لگا رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے آپ ہم پر نہ تھوپیں۔ اب اس بات پر سہیل آفریدی تو زیر عتاب ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ویسے کہ یہی سلوک آپ بزنس مین سے کر سکیں گے، چونکہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا انہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ کی سہولت میسر ہے۔ جو FBR کو آپ کی طرف سے دیا گیا اختیار وہ کسی اور کے ذریعے ختم کروانے کی طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی چارج شیٹ کو آپ ہلکا نہ لیں۔ سیاسی جنازوں کو دیر تک کوئی کندھا نہیں دیتا۔ باقی رہ گیا انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی امیج، تو اس کی حقیقت بھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز سامنے آئی گئی، جب ناروے کے سفیر وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، جہاں پر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایمان مزاری کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ چونکہ آپ کی حکومت انہیں سزا دینے کی جلدی میں ہے، اور الزام یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے ریاست مخالف ٹویٹ کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن پر الزام ہے کہ ان کی طرف سے ٹرائل کورٹ میں گواہوں پر جرح سرکاری وکیل کے ذریعے کروائی گئی، جس کے خلاف ملزمان احتجاجاً وہ واک آؤٹ کر گئے، لیکن جناب ٹرائل جاری رہا۔ چونکہ ٹرائل مکمل کرنے کی جلدی تھی، جس کو روکنے کے لیے پھر ایمان مزاری نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور اس کیس کی گزشتہ روز